اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 تک کی تلاوت ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 103 سے آغاز کریں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ خافتا یخفتو خفوتاً کہتے ہیں آواز کا دھیما کر لینا، آہستہ کر لینا، گفتگو کے دوران آواز کو کم کر لینا۔ لیکن یہ کلمہ ہے یتخافتا، اس کا وزن تفاعلہ ہے۔ تخافتا یتخافتو تخافتاً، یعنی اس میں جہاں تا کا اضافہ ہو جاتا ہے وہاں پہ دو افراد مل کر جو بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں تو آوازوں کو دھیما کر کے گفتگو کرتے ہیں، خسر پسر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اور آخر پہ ہے واو اور نون۔ واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ وہ سارے آپس میں چپکے باتیں کرتے ہیں، وہ سارے خسر پسر کرتے ہیں۔ بینہم، بینا درمیان میں، اور ہم تو ان سب کے لیے آتا ہے۔ بینا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، درمیان میں، ان کے درمیان، یعنی وہ اپنے درمیان پھر چپکے باتیں کرتے ہیں۔ ان لبثتم، ان کے معنی ویسے تو اگر ہوتے ہیں، لیکن اسی جملے میں اگر اللہ کا کلمہ آ جائے تو ان کے معنی نہیں بن جاتے۔ اب اس کے معنی نہیں ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے۔ ان نہیں، لبثتم، لبثا اس نے وقت گزارا، اور لبثتا تو نے وقت گزارا، لبثتم تم تو اردو ہی کا کلمہ ہے، تم نے وقت گزارا۔ اللہ سوائے، نہیں تم نے وقت گزارا، نہیں تم رہے سوائے اس کے، اللہ عشرہ، سوائے 10 دن کے۔ لگتا ہے جی اللہ عشرہ، 10 کے، 10 سے مراد یہاں 10 دن ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے، پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ نہیں تم نے گزارے بسر کیے سوائے 10 کے، تو دن ہی بسر کیے ہیں اور کیا کیے؟ چلو آپ نا آج سے اس کو سال ہی سمجھے، آپ کے لیے سال ہو گئے۔ قرآن سے بھاگنے کی اور بھی مثالیں موجود ہیں ویسے نہ، کیوں دیدہ دانستہ کر رہے ہیں آپ تو۔ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ پیچھے سے نہیں پڑھا، اس لیے آپ ریلیونٹ نہیں ہوئے، گھر سے بھی نہیں پڑھ کر آئے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا ہے، وہ جو بت بنائے ہوئے تھے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز
پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں۔ ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوں گی۔ وہ دہشت کے مارے جو پتھرائی ہوئی آنکھیں ہیں اب اس دنیا میں وہ نہیں ہیں، اب اگلی دنیا میں چلے گئے، تو وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ نحن عالم، نحن ہم، عالم ہم زیادہ جانتے، افعال کا وزن ہے نا، علم تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، عالم افعال، ہم زیادہ جانتے بما یقولون، بے کے متعلق، ما جو، اس کے متعلق جو کہ یقولون، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، تھرڈ پرسن کی علامت ہے، ہی شی دے، وہ اس ان، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، باقی تو قول کا کلمہ ہماری اپنی زبان کا ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، یہ میرا قول ہے، یہ میری بات ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہمیں زیادہ پتہ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس یقولو، اس جب، یقولو امثلہم، اس یقولو جب کہتا ہے یا کہے گا، امثلہ کہتے ہیں جو زیادہ مثالی ہو، زیادہ فضیلت والا ہو، زیادہ سمجھدار ہو، ان میں سے جو زیادہ سمجھدار ہوگا، طریقتاً طریقے کو سمجھتا ہوگا، قبیلے کے شریف آدمی کو بھی مثالی کہتے ہیں، اس کی جمع مثلا ہوتی ہے۔ ان لبثتم الا یوما، ان میں جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا 10 دن بھی نہیں گزارے۔ ان لبثتم، تم نے نہیں گزارے، الا یومن، سوائے ایک دن کی۔ گویا انہیں لگے گا کہ مرنے کے بعد اب جو اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں یہاں پہ چلایا جا رہا ہے، قیامت آ گئی ہوئی ہے، تو دوبارہ سور پھونکا گیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ایک دن گزارا ہوگا، کوئی کہتا لگتا ہے 10 دن گزارے ہوں گے۔ تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اس وقت وہ آپ سے پوچھیں گے، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے، عن الجبال، ان سے، جبال پہاڑ، جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ یسألونک عن الجبال، وہ پہاڑوں کے متعلق پوچھیں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور مکے والے جب پوچھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مکہ تو ایک نشیب میں ہے اور سائڈوں پہ سارے پہاڑ ہیں، تو کہتے یہ قیامت کیسی آ گئی ہے، یہاں پہ جو پہاڑ تھے وہ کدھر گئے؟ فَقُلْ
کل تو انہیں کہہ دیجیے ینسفوہا، نصفہ ینسفو کہتے ہیں کسی کو ریزہ ریزہ کر دینا اور اسے ہوا میں اڑا دینا، بکھیر دینا. جی نسیان کہاں سے ہے؟ نصفہ فے ہے، پیچھے بھی آیا ہے. وہ بتوں کو بھی انہوں نے نصفہ کہا، ریزہ ریزہ کر دینا، ٹکڑے بھگ سے اڑا دینا. یسألونک عن الجبال، وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے ان پہاڑوں کے متعلق. فقل ینسفوہا، پس انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. ربی، میرے رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. نصفاً، جب ایک ہی فعل کو دوسری دفعہ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا حق ادا ہو جانا، کہ اس کا حق ادا ہو گیا. وجاہد جہادن، اس نے اس طرح جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق. اسی طرح یہاں بھی ہے نصفہ نصفن، یعنی اس طرح کہ جس طرح ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دینے کا حق ہوتا ہے، پہاڑ بھگ سے اڑا دیے جائیں گے. آپ نے پڑھا ہے پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فَيَذَرُوهَا، یذرو وہ چھوڑ دے گا، وزرا اس نے چھوڑا، یذرو وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا. قاعن، قاع کہتے ہیں ویسے کھلے میدان کو، اور بڑا ہال جو ہوتا ہے اس کو بھی قاع کہتے ہیں عربی میں. قاعۃ المحاضرات، لیکچرز روم. تو لیکچر روم کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، صرف لیکچر کے لیے ہال بنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ پہاڑ نہیں ہوں گے، یہ زمین ہی زمین سیدھی ہوگی. کیسی ہوگی؟ صفن صفا، چٹیل ہوگی، چٹیل بالکل سیدھی صاف ہوگی. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اور مزید کہا کہ لا ترا، لا اردو کا کلمہ ہے، لا جواب نہیں ہوگی. ترا، را تم نے دیکھا نہیں، را اس نے دیکھا، ماضی ہے. یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اور ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا. نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. یہ یا، تا، الف اور نون شروع میں لگ جائیں تو یہ پریزنٹ ٹینس یا فیوچر کی علامتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی یا تھرڈ پرسن کی علامت، تا سیکنڈ پرسن کی علامت، الف فرسٹ پرسن سنگولر اور نون جمع کی علامت. ہم. لا ترا، رویت ہلال کمیٹی نہیں کہتے دیکھنا. را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا یا دیکھے گا، اور ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. فیہا، فی میں، ہا اس میں، اس زمین میں تم نہیں دیکھو گے. ایواجا، ایواجا کہتے ہیں کوئی ٹیڑھ، کوئی چیز ٹیڑھی نہیں ہوگی، چٹیل میدان سیدھا. ولا وہ، لا امتا، امتا کہتے ہیں ٹیلے کو، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ نشیب نہ فراس، بالکل سیدھی ہو، صف صفا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا.
کہ تم اس میں کوئی بل اور کوئی سلوٹ نہ دیکھو گے، نہ اونچائی نہ کہیں کوئی نیچے کوئی جگہ ہوگی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ یومئذ اس دن، یتبعون وہ اتباع کریں گے، اردو کا کلمہ اتباع کرنا، یتبع وہ اتباع کرتا ہے یا کرے گا، اور یتبعون وہ سب اتباع کرتے ہیں یا کریں گے، الداعیہ دائی کی، وہ جو خاص اس دن پکار رہا ہوگا کہ تم نے اس طرف جانا ہے، تو اس کا کہنا مان رہے ہوں گے۔ فرشتے کی بات ہی ہو رہی، سور پھونکا جائے گا۔ یومئذ یتبعون داعیہ لا عوج لہ، لا نہیں، عوج کوئی ٹیڑھ، کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی، لہو اس کے لیے، یعنی وہ حکم دے گا یہ اس کا مانتے جائیں گے۔ وخشعت الاصوات، وخشع اردو میں کہتے ہیں خشوع و خضوع، عاجزی اور فروختنی اور نیچے جھکانا، جھکی ہوں گی، ہلکی ہو جائیں گی، اصوات ان کی آوازیں، الاصوات وہ آوازیں جھک جائیں گی، للرحمانی رحمان کے حضور ان کی آوازیں جھک جائیں گی۔ فلا تسمعوا، فلا تسمعوا، سمع تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا سننے کو، سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اور تسمعو تم سنتے ہو یا سنو گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے، الا سوائے ہمسا۔ ہمسا کا کلمہ ضرب یضرب کے وزن پر ہے، ہمسا یحمسو ہمسن، آہستہ آہستہ بات کرنا، وہی جو چپکے چپکے بات کرنے والا۔ ہاں جی، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، جب پکارنے والوں نے پکارے گا کہ اس طرف چلو تو کوئی چون چرا نہیں، چلے جائیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھائے گا۔ کیوں؟ اب تو اللہ کہتے ہیں یوں کرو، کہتے ہیں کیوں؟ نماز پڑھو کیوں؟ روزہ رکھو کیوں؟ اللہ کی راہ میں مال لگاؤ، کمائیے اسی دئیے انہوں نے۔ اس دن کوئی اکڑ نہیں ہو۔ لا عوج لہ، الدائی کے ساتھ نہیں، الدائی ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ نہیں، اب ان لوگوں کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، سیدھے چل رہے ہو، ان کی آوازیں دب چکی ہوں گی، الا ہمسا سوائے خسر پھسر کے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ لا تسمعوا الا ہمسا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ یومئذ اس دن، لا تنفع نہیں تمہیں کوئی فائدہ دے گی، شفاعت الا من اذن لہ الرحمن، الا سوائے اس کے، من جو کوئی، اذن اجازت دینا، اذن دینا اردو میں بھی کہتے ہیں اجازت دینا، اذن لہ اس کو اجازت دے گا،
الرحمن رحمان، ورضی لہ قولہ، اور رضیہ اور وہ راضی ہو گیا، لہو اس کے لیے، قولاً اس کے قول پر وہ راضی بھی ہو جائے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا بھی پسند کر لے۔ یہ جو قرآن حکیم نے قیامت کا منظر دکھایا ہے، سورہ انشقاق میں تو کہا اذا الارض مدت، مدہ کہتے ہیں پھیل جانے، مد سے آواز بھی پھیل جاتی ہے نا، لمبی ہو جاتی ہے۔ مدت، یہ زمین پھیل جائے گی، یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، زمین پھیل جائے گی۔ سورہ انفطار میں کہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھٹ جائیں گے۔ فجرہ، وہ پھٹ گیا، فاجر کہتے ہیں جو پھٹ جائے۔ اب دیکھیے کہ سمندر میں کیا ہے، پانی ہے، گیسیں نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے غلطی اطلاع دی ہے، ڈاکٹر صاحب سمندر میں پانی ہوتا ہے، اور پانی متکون ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے آکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے خود پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنایا ہے۔ اور ہائیڈروجن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے تو بھڑک اٹھتی ہے، شعلہ بن جاتی، اور آکسیجن بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ جب رب کے حکم سے جس اینگل پر اس وقت دونوں ملے ہوئے ہیں، اللہ اس اینگل کو ہلا دے گا تو آکسیجن الگ ہو جائے گی، ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی، تو سمندر کے اندر ہائیڈروجن جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی اور یہ اسے بھڑکنے میں مدد دے گی، تو باقی کچھ رہ جائے گا؟ اوپر آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن کی وجہ سے ہی تو سارے بانڈز بنے ہوئے ہیں، بانڈز ٹوٹ جائیں گے اور اس عالم میں یہ جو پورا اللہ کا نظام ہے سیاروں کا، وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، کشش ثقل درمیان کی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ آ کے گریں گے تو کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ اس شدید زلزلے کے اندر یہ ساری زمین ہموار ہو جائے گی۔ اور اس کے آغاز میں وہ جو جب یہ پھٹ رہی ہوگی، پانی بھی پھٹ رہا ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پھر وہ جو سمندر ہیں ان کو بھی اس کے اندر، سمندروں کے اندر وہ جو ہلنے کی وجہ سے اوپر کی جو چیزیں ہوں گی ان کے اندر چلے جائیں گے، اور سمندر والی جگہ جو ہے وہ پاٹ دی جائے گی، سب ہموار ہو جائے گی۔ وہ جو صفا کی بات کہی تھی یہاں وہ پوری ہوگی کہ ساری زمین ہموار ہو جائے گی۔ وہ
کہا ہے نا سورہ ابراہیم کے یوم تبدل الارض غیر الارض، جس طرح آج زمین ہے نا اس طرح کی زمین نہیں رہے گی، یہ ایک اور زمین بن جائے گی۔ پھر وہ زمین جو ہے ایک نئی زمین ہوگی۔ پہلے بھی صحابہ میں بھی کچھ لوگ گزرے ہیں، بعد میں بھی اہل علم نے کہا کہ لگتا یہی ہے، اصل بات تو اللہ عالم بالصواب، لگتا یہی ہے کہ یہ جو اللہ نے حشر کے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے وہ اسی جگہ پر ہوگا، اور عین یہ وہ جگہ ہے جب ہم عرفات میں جاتے ہیں حج کے لیے تو یہ اس میدان کے اندر ہی مرکز بننا۔ اور اس دن زمین یہ لوگوں کو الاٹ کر دی جائے گی۔ سورہ زمر میں، سورہ زمر 74 آیت کے اندر کہا گیا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس دن مومن جو ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ آج سچا ہو گیا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور یہ زمین ہمیں دی جس پہ کافروں کا کبھی قبضہ تھا۔ اب انسانوں کو بانٹنے کے لیے نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی سمندر، نہ ان کا جغرافیہ تبدیل کرنے والا، نہ ان کی تہذیب تبدیل کرنے والا، اب ایک ہوں گے۔ نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اب اس جنت میں ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا۔ وہ جو سورہ نجم کی آیت ہے نا، عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، تو اہل علم نے بتایا کہ اس جنت المأویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں شہیدوں کی روحوں کو رکھا جائے گا، شہیدوں کی روحوں کو جہاں رکھا جائے گا وہ اللہ کے قریب ترین جگہ جو ہے جنت المأویٰ، جو پناہ گاہ کے طور پر اس میں انہیں رکھا جائے گا۔ اس دن میزان لگ جائے گی، میزان لگ کے اعمال تول دیے جائیں گے۔ کیا تولے جانے ہیں جی؟ اعمال۔ میں مثال دیتا ہوں، کلمہ پڑھا تھا، اس کے معنی سمجھے تھے، اس کے تقاضوں کو سمجھا تھا، وہ تقاضے پورے کیے، اس کلمے کا وزن تب بنے گا۔ نماز پڑھی تھی، وہ تو ہم نے قائم کرنے کے لیے حکم دیا تھا، نماز کو قائم کیا، جتنے وعدے ہم سے نماز کے دوران کرتے تھے پورے کیے، پھر جتنے جتنے وعدے پورے کیے ہوں گے اللہ کے ہاں تو اس کا حساب پہلے سے لکھا ہوگا، اتنا تول دیا جائے گا۔ اور جس نے وہ وعدے نہیں کیے، پرل کر کے وہ کلمات کہہ کے چلا گیا ہوگا، اس کے پلے کچھ آئے گا؟ کیونکہ حکم کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ تو نظام قائم کرنے تھے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ سارے نظام قائم ہیں نا جی؟ تو کیسے مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ جا کے کیسے جواب دو گے؟ تولے تو وہ چیزیں جانی ہیں جو رب نے کہا ہے، اس کو کیا ہے کہ نہیں، اعمال تولے جانے۔ تو اللہ پوچھ لیں گے نا
کہ میں نے تو کہا تھا سچ بولو، اور تم نے چھوٹے سے فائدے کی خاطر، میں نے تو کہا تھا حیا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، چھوٹی سی لذت کی خاطر مجھے بھول گئے۔ کسی کا حق نہ مارنا، تم نے لوگوں کا حق مارنے کے لیے لوگوں کی جانیں بھی مار ڈالی۔ انسان تو ایسا ظلوماً جہولہ پیدا ہوا ہے۔ بھیڑیے کو، جسے ہم ظالم کہتے ہیں، بھیڑیے کو ایک اگر جان کی ضرورت ہے نا کھانے کے لیے، اس کا پیٹ بھر گیا ہے، وہ دوسری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، پاس سے آرام سے گزر جاتا۔ بھوک نہیں ہے تو کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ جہاں اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی اتنی خوراک لیتا ہے جتنی اس کے پیٹ کی ضرورت ہے۔ اور انسان کو ایک روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی بھی مار دیتا۔ عصمتیں لوٹ لیتا ہے۔ اس کی نمازیں کہاں کام آئیں؟ تمہیں تو حیا کے لیے کہا تھا، کہاں چلی گئی تھی تیری حیا؟ امانت کے بارے میں کہا تھا تمہیں، یہ ٹھیک ہے کہ تم نے لوگوں کا مال بددیانتی سے نہیں لیا، تم اس معاملے میں ٹھیک رہے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کی جو امانت تھی کہاں استعمال کرتے رہے ہو؟ غیر محرمہ نظر آ گئی، غیر محرم نظر آ گیا، اس سے بھی لذتوں کا حصول کرتے رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں تو پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے۔ اور پھر وہ کچھ لوگوں نے بھی ہمیں سمجھایا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنی ڈرانے والی بھی بات غلط ہے، اللہ تو رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو بھول جاتے ہیں اس کا نام عادل بھی ہے۔ جو کام کافر کرتے ہیں وہی کام تم کرنے لگ جاؤ، تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ان کام کرنے والوں کو سزا دے دے اور تمہیں معاف کر دے۔ اس کا نام تو ایسے ظالموں کے لیے جبار اور قہار بھی ہے۔ پھر ایک اور بات کہہ دیتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں اپنی امت کے لیے۔ دنیا میں بھی انہوں نے سفارش کر دی تھی کہ یا اللہ میری امت کو عاد اور سمود کی طرح اجتماعی موت نہ دینا، تو نہیں آئی نا۔ تو اسی طرح حضور نے یہ بھی دعا کر دی تھی قوم یونس کی طرح، یا اللہ میری قوم کو ان کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ تو شکلیں بھی نہیں بگڑیں گی۔ تو اسی طرح رسول اللہ یہاں بھی شفاعت کر دیں گے۔ اللہ کے سب سے کائنات کے اندر اگر وفادار ترین کوئی ہستی ہے تو اس کا نام محمد رسول اللہ۔ اس دن وہ اللہ سے وفا کریں گے کہ اللہ کے باغیوں سے وفا کریں گے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی قیامت کا منظر جو ہوگا وہ اتنا لمبا ہو جائے گا حشر کے میدان میں کہ انبیاء اور رسل بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، یا رسول اللہ
اللہ سے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اس منظر کو ختم کر دیں، جو پاس ہو گیا ہے، جو فیل ہو گیا ہے اس کا نتیجہ بتا دیجئے، تاکہ جنت والے جنت چلے جائیں، دوزخ والے دوزخ چلے جائیں۔ سب لوگ بڑے پریشان ہیں، کوئی حل نکالیے اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے سائے نیچے سجدہ فرما دیں گے، اور خود فرماتے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ حبیب سر اٹھاؤ، کیا بات ہے؟ تو پھر بتائیں گے کہ اس طرح تمام انبیاء رسول میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے بھی درخواست کی ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ اب جو فیصلے ہیں آپ کے، ان کا اعلان فرما دیجئے، کس کو جنت بھیجنا ہے، کس کو دوزخ بھیجنا ہے، کیا کیا سزا ملنی ہے، اس کا اعلان کر دیجئے، تو پھر ہوگی۔ یعنی رسول اللہ بھی جا کے ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے، بلکہ پہلے جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے، آقا پھر خود پوچھیں گے بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور کس کی سفارش کروں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں سفارش کروں گا، اور اس کو بطور مثال بتایا کہ اگر کوئی شخص یمن سے چل کر آئے، یمن اصل عرب، وہاں سے چل کر آئے، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کروں، وہ میرے امیر ہوں، یعنی کوئی غزوہ ہو، غزوہ کے اندر جس کے امیر خود رسول اللہ ہوں، اس کے غزوہ کے دوران میں لڑتے 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 اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اس کا یہ جذبہ جوان ہو جائے، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے آئے روتے ہوئے، اور وہ آ کے لڑے اور لڑ کے شہید ہو جائے، تو اس کی شہادت چونکہ پاکیزہ جذبوں کی بنیاد پر تھی، اس لیے دوزخ اس پہ حرام ہو گئی، اب دوزخ میں تو جا نہیں سکتا۔ لیکن عقوق الوالدین لفظ استعمال کیا، عقوق کا، والدین کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر جنت حرام ہو چکی تھی۔ یہ نوجوان خاص طور پہ سوچ لیں، اور بزرگوں نے بھی جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے زمانے میں وہ وقت نہیں دی جو اسلام چاہتا ہے، تو ابھی معافی مانگ لیں، بعد میں موقع کوئی نہیں ملنا، کون جانے کہ اگلا سانس آئے کہ نہ آئے، ابھی معافی مانگ، کہیے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جنت حرام ہو جاتی ہے والدین کے حقوق کی نفی کرنے پر۔ حالا مقابلے پہ کام کتنا بڑا ہے، سرکار دو عالم کی قیادت کے اندر جا کے لڑنا کوئی چھوٹا کام ہے، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جب والدین کہیں کہ ہماری خدمت کرو۔ یہ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے والدین کا یہ احترام، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار ان کے حضور وہ غلط بات کہیں گے، بڑھاپے میں جا کے ممکن ہے کہ بہت اچھی بات نہ کہہ رہے ہوں، بلکہ غلط ہی بات کہہ رہے ہوں، ہاں ان کی غلط بات کو نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ ادب احترام پورا کرنا، غلط بات بھی نہ ماننا لیکن احترام پورا کرنا۔ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے بچھے رہنا،
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا، چھوٹی عمر کے نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں بزرگ، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے یہ والد محترم ہیں۔ سرکار دو عالم نے کہا میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو پلے باندھ لینا۔ جب یہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے چلنا۔ ابا جی گاؤں سے آ جائیں تو ہم آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں نا، چوڑے ہو کے۔ چلتے ہوئے پتہ چلے دوسروں کو کوئی غلام پیچھے چل رہا ہے، تو بھی تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں، یہ کہا ہے نا رسول اللہ نے۔ اس کے پیچھے اس طرح چلنا ہے باپ کے جس طرح کے ماں کے غلام چلتا۔ وَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں ڈانٹنا۔ جب یہ بیٹھنے لگیں تو پہلے یہ بیٹھیں گے، پھر تم ان کی اجازت سے بیٹھنا۔ آپ اخبار پڑھ رہے ہوں یا کوئی چیز کام کر رہے ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، والد صاحب آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا۔ جب تک وہ نہیں بیٹھے آپ نے نہیں بیٹھنا، یہ دعوت اسلام نے سکھایا۔ جب بیٹھنا بھی ہے تو ان کی اجازت سے بیٹھنا ہے، اور ان سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ 3 نصیحتیں ہیں۔ جس سے غلطی ہو گئی ہے آج تنہائی میں جا کے معذرت کر لے، معافی مانگ لے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے چل کر آئے اور میرے لڑنا چاہے تو میں اس کی شہادت کی وجہ سے دوزخ اس پر حرام ہو چکی ہوگی، اور ماں باپ کے حقوق کو ختم کرنے کی وجہ سے اس پہ جنت حرام ہو چکی ہوگی، تو اسے پھر اعراف میں رکھا جائے گا، ان کا فیصلہ کرتے۔ یہ جو اعراف میں لوگ ہوں گے ان کی میں سفارش کروں، کیونکہ ان کی یہ جو انہوں نے کام کیا تھا باغیانہ نہیں تھا، مطیعانہ تھا۔ اللہ کے رسول کی محبت میں اور دین کی محبت میں وہ اپنی جان لڑانا چاہتے تھے، اور اس میں غلطی سے انہوں نے اپنے والدین کی اطاعت نہ کی، بوڑھے والدین کی خدمت نہ کی۔ یہ غلطی جو ہے مطیعانہ ہے، اللہ کے حضور اطاعت کا رویہ ہے اس کا، تو اس کی تو حضور سفارش کر دیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ جابرانہ ماں باپ کے ساتھ ملتے، دنیا کے اندر اکڑ اکڑ کے چلتے، یا اللہ کے قوانین کو مذاق اڑاتے ہیں ان کا، اور وہ علی اعلان اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی بھی سفارشیں کریں گے؟ سوچئے آپ کے محلے کا، علاقے کا MNA ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی چور چوری کرے تو اس کی سفارش کر دیتا ہے، اسے بچا لاتا ہے، کوئی قتل کر دے تو اس کی سفارش کر دیتا ہے، کوئی ہیروئن بیچ رہا ہو تو اس کی سفارش کر کے تھانے سے چھڑا لاتا، اس پر کیس نہیں ہونے دیتا، کوئی راشی ہو تو اسے نہیں پکڑتا، اس طرح مختلف وہ کام چھڑا کے لے آتا ہے، پکڑا جائے تو اسے چھڑا دیتا ہے۔
ایسے گندے انسان کو آپ شریف آدمی سمجھتے ہیں؟ جی، تو رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے باغی ہوں گے ان کی وہ سفارش کریں گے؟ کسی کی جرت ہے سفارش کرنے کی؟ سنیے کلمہ کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ کس کی یہ ہستی ہے کہ اس کے اذن کے بغیر اللہ کے حضور سفارش بھی کر سکے؟ کون ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبریل امین بھی، فرشتے بھی صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کے لیے نہیں بولیں گے سوائے اس کے کہ اللہ اسے اجازت دے، وہ تو خود نہیں بول سکتا۔ اور جب بولیں گے بھی وہ قارا ثواب، اور وہ ٹھیک بات کہیں گے تو اس کی اجازت ملے گی۔ ولا یشفعون لمن ارتضی، کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ لا یشفعون، وہ شفاعت نہیں کریں گے، الا سوائے لمن، ان کے لیے ارتضی جس پہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَهُم مِّن خِشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کم من ملکن، کتنے ہی فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں کتنے فرشتے، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے، الا من بعد ان یاذن لہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہیں گے اجازت دیں گے، وہ یردا، اور اس پر راضی ہو جائے۔ تو کوئی سفارش بھی کر دے تو جب تک رب نہ چاہیں اور اس پہ راضی نہ ہو وہ سفارش قبول ہوگی؟ تو لوگوں کے تو بابا جی بہت زیادہ ہیں جو ان کی سفارش کر دیں گے، کہاں سے آ گئے بھائی؟ وہ نبی اور رسول نہیں کر سکیں گے، باغیوں کی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں متیوں نہ غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اللہ کہیں گے یا اللہ اس کی نیت جو ہے نیکی کی ہی تھی، جس طرح اس بندے کی نیکی کی نیت تھی نا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں، تو ایک پہلو اس کا رہ گیا ہے، وہ اس کی غلطی ہے، اسے معاف کر دے، وہ سفارش ہو جائے۔ لیکن باغیانہ اس زمانے اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ کبھی کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اب تو آپ سنتے ہیں نا، ماں باپ کو بھی لوگ گالیاں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع، اس دن کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ شفاعت ان کا کلمہ چونکہ مؤنث ہے نا،
اس لیے تے شروع میں آ گیا ہے۔ لا تنفع، وہ فائدہ نہ دے گی، الشفاعت، سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، الا سوائے اس کے من اذن لہ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ خود اجازت دے دے، خود اجازت دے دے، لہ الرحمن، اس لیے یہاں پہ رحمان کا لفظ استعمال ہو، جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کے آتا ہے، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں، وہ سفارش اس کی مانے گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَرَضِيَ، اور راضی ہوا لہو اس کے لیے، قولاً گفتگو کے لیے، کہ اس کی بات کو سننا بھی پسند کر لے۔ یعلم، وہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 109 تک کی تلاوت ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور اگلی آیہ کریمہ کو اگلے ہفتے کے لیے جی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔